سیتاپور کے جنگل میں ایک چیل رہتی تھی۔ سب پکشی اسے چور چیل کہتے تھے کیونکہ وہ چور طریقوں سے سب پکشیوں کو تنگ کر کے ان سے کھانا چھین کر کھا جاتی تھی۔ ارد گرد کے جنگل والے سبھی پکشی اس کی عادتوں سے سخت تنگ تھے۔ ایک دن جب وہ کھانے کی تلاش میں نکلی تو اس کی نظر سیتا کوا کے بیٹے پپو کوا پر پڑی۔ اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اور قریب ہی ایک درخت پر بیٹھ کر وہ خود سے بولی، یہ سیتو کا بیٹا پپو تو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ یہ جب پیدا ہوا تھا تو تب ہی میرا بڑا دل تھا کہ اس کو کھا جاؤں، لیکن ہر وقت کوئی نہ کوئی پکشی اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ خیر آج تو یہ اکیلا دکھائی دے رہا ہے، جا کر دیکھتی ہوں کہ آج میرا لک ہے کہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ پپو کے پاس گئی۔ پپو چور چیل کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے ہنسنے لگا۔ چور چیل جلدی سے بولی، ارے ہنس رہے کیوں ہو؟ اور پپو تمہاری ماں کدھر ہے؟ پپو سمجھ گیا کہ چور چیل کے ارادے کچھ اور ہیں، اس لیے بولا، چور ماسی ادھر ادھر کی باتیں کیوں پوچھتی ہو؟ سیدھی طرح وہ بات کرو جس کے لیے تم یہاں آئی ہو۔ پپو کی بات سن کر چور چیل سمجھ گئی کہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، اس لیے بھولے پن سے بولی، میں بس ادھر سے گزر رہی تھی، سوچا تمہیں اور تمہاری ماں کو دیکھتے ہوئے جاؤں۔ چور چیل کی بات سن کر پپو بولا، چیل ماسی سیدھی طرح کہو کہ تم چور طریقے سے مجھ پر حملہ کرنے آئی ہو اور اوپر سے اچھی بن رہی ہو، لیکن اندر سے تو تم وہی ہو۔ چور چیل سمجھ گئی کہ پپو اس کے ارادے بھانپ گیا ہے، اس لیے اس نے دیر کرنے کی بجائے جلدی سے پپو پر حملہ کرنے کا سوچا۔ اتنے میں سیتا کوا وہاں آ گئی اور اس نے اپنی چونچ سے چور چیل پر حملہ کر دیا۔ چور چیل جو اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، جلدی سے وہاں سے بھاگی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ محتاط اور سدھارن رہ کر بات کرنی چاہیے۔